آج ہم ایک ایسے واقعے کا مطالعہ کریں گے جو انسانی تاریخ میں ہمیشہ ایک سنگین سبق رہا ہے، سدوم و عمورہ کا عذاب۔ یہ شہر نہ صرف گناہ اور فساد میں گرفت تھے بلکہ اپنی زمین پر اللہ کی ہدایت کو بھی نظر انداز کرتے رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے شہر کے لوگ فاسق ہیں، ہم تمہارے لیے ایک آزمائش لائے ہیں۔ سورۃ الحجر 15:61-62۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عذاب کی خبر پہلے سے دی گئی تھی تاکہ لوگ توبہ اور اصلاح کا موقع پائیں، مگر انسان کی سرکشی نے انہیں اس تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ سدوم و عمورہ کی خصوصیات۔ سدوم اور عمورہ اپنی دولت، خوشحالی اور جاہ و جلال کے لیے مشہور تھے، لیکن ان کے دل بغاوت، ظلم اور فحاشی سے بھرے ہوئے تھے۔ قرآن میں بیان ہے، ان کے گناہ زمین و آسمان میں گہرے ہو چکے تھے، ہم نے ان پر آگ اور پتھروں کا عذاب نازل کیا۔ سورۃ ہود 11-82۔ بائبل میں بھی یہی ذکر ہے کہ یہ شہر بدکاری، ظلم اور عدل کے فقدان کے سبب تباہ ہوئے۔ تورات میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی بدکاری کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ انہیں زمین سے مٹا دے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحت۔ لوط علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان اللہ کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے متعدد بار لوگوں کو ہدایت دی، ان کو اپنے گناہوں سے روکنے کی کوشش کی اور سچائی کی طرف بلایا۔ قرآن میں ہے، اور لوط نے ان سے کہا، کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو جو دنیا میں کسی نے نہ کیے۔ سورۃ الحجر 15-72۔ ان کی نصیحتیں لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہ رنگی۔ یہ ہمیں آج بھی سبق دیتی ہیں کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کا انجام ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ عذاب کا آغاز۔ جب لوگ نصیحتیں ترک کر کے اپنی سرکشی میں مست ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کی زمین کو عذاب سے پاک کیا جائے۔ قرآن میں بیان ہے کہ ہم نے ان کے اوپر آگ کی بارش نازل کی اور وہ زمین میں کھو گئے۔ سورۃ الحجر 15-73۔ یہ صرف ایک فزیکی تباہی نہیں تھی بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی سبق بھی تھا۔ دنیا کی دولت اور عیش و عشرت گناہ کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی۔ سدوم اور عمورہ کے لوگ اپنی سرکشی اور فحاشی میں اتنے گہرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین پر آگ اور پتھروں کا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن میں ہے، اور ہم نے ان پر ایسی آگ برسائی جو نہ زمین چھوڑتی تھی نہ آسمان۔ سورۃ ہود 11-82۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب انسان سرکشی کی انتہا کر لے تو اس کی زندگی اور اس کے ماحول میں تباہی آنا ناگزیر ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک مادی تباہی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی نقصانات کا عکاس بھی ہے۔ تباہ شدہ شہر کی حالت۔ قرآن کے مطابق عذاب کے بعد شہر کے لوگ زمین میں دفن اور آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ وہاں کے گھروں اور عمارتوں کے باقیات صرف نشانی کے طور پر باقی رہ گئے۔ بائبل میں بھی یہی ذکر ہے، خدا نے شہر کو آگ اور گوگرد سے مٹا دیا اور جو زندہ بچا وہ فرار ہوا۔ جینیسس چیپٹر 19:24-25۔ تورات کے مطابق یہ شہر ایسی حالت میں پہنچ گئے کہ لوگ دوبارہ ان میں قدم نہ رکھ سکیں۔ یہ منظر آج بھی دنیا کے سامنے عبرت کی داستان ہے کہ گناہ کی انتہا کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ۔ لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو اللہ کی ہدایت کے مطابق شہر سے نکالا گیا۔ قرآن میں ہے، اور ہم نے لوط اور ان کے اہل خانہ کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے مڑی اور وہ عذاب کا حصہ بن گئی۔ سورۃ الحجر 15:73-74۔ یہ حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ہدایت ماننے والے محفوظ رہتے ہیں، جبکہ سرکشی کرنے والے تباہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن، بائبل اور تورات کا موازنہ۔
قرآن، عذاب کی شدت، آگ اور پتھروں کی بارش، لوط علیہ السلام کی نصیحت اور ان کی نجات، بیوی کی سزا۔ بائبل، شہر کی مکمل تباہی، لوط اور بیٹیوں کی بچت، اخلاقی سبق۔ تورات، خدا کی عدالت، گناہ کا انتقام، شہر کی غیر معمولی تباہی، عبرت کا پیغام۔ یہ تینوں آسمانی کتب ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ انسانی سرکشی اور بدکاری کا انجام ہمیشہ ہلاکت اور عبرت کا باعث بنتا ہے۔ عبرت آموز سبق۔ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کا انجام ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ گناہ اور سرکشی کی انتہا انسان کو زمین سے مٹا سکتی ہے۔ انصاف اور نیکی کی پیروی کرنے والے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ دولت، عیش و عشرت اور طاقت گناہ کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی۔ تاریخ کے یہ واقعات آج بھی انسانیت کے لیے یاد دہانی ہیں کہ فاسق معاشروں کی تقدیر ہمیشہ تلخ ہوتی ہے۔ عذاب کی روحانی تعلیمات۔ سدوم و عمورہ کا عذاب صرف جسمانی تباہی نہیں تھا، یہ ایک روحانی اور اخلاقی سبق بھی ہے۔ اللہ نے ان کے گناہوں کو واضح کیا، ان کی سرکشی کو بے نقاب کیا اور دنیا کو یہ سبق دیا کہ انسان کو نیکی، عدل اور انصاف کے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہ سبق آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کچھ حصے آج بھی ظلم، فساد اور بدکاری میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت سے انکار ہمیشہ خطرناک نتائج لاتا ہے۔ سدوم و عمورہ کے شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ قرآن میں فرمایا، اور ان کے شہر کے آثار صرف نشانی کے طور پر باقی رہ گئے تاکہ عبرت حاصل کی جا سکے۔ سورۃ الحجر 15-76۔ آگ اور پتھروں کی بارش نے شہر کو زمین بوس کر دیا۔ بائبل میں لکھا ہے، اور وہ شہر اور سب کچھ اس کے گرد و پیش اور رہنے والے سب کو تباہ کر دیا گیا۔ جینیسس شام کے 7:25۔ تورات بھی اس منظر کو بیان کرتی ہے کہ شہر کے ہر کونے میں عذاب کا نشان باقی رہا۔ یہ عبرت آج بھی انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ ظلم اور بدکاری کی حدوں کو پار کرنے کا انجام صرف ہلاکت ہے۔ انسانی جذبات اور خوف۔ عذاب کے دوران اور بعد میں، شہر کے چند بچ جانے والے لوگ بھی خوف، شرمندگی اور پچھتاوے میں مبتلا تھے۔ یہ انسانی جذبات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ سرکشی کے نتیجے میں نہ صرف جسمانی نقصان ہوتا ہے بلکہ روحانی اور نفسیاتی بھی۔ لوط علیہ السلام کے اہل خانہ میں جو بچ گئے، وہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کی مثال ہیں۔ ان کی نجات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رہنمائی قبول کرنے والا ہر آزمائش میں محفوظ رہتا ہے۔ اخلاقی اور روحانی سبق۔ سدوم و عمورہ کا واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ گناہ کی انتہا ہمیشہ تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنے والے معاشرے کبھی خوشحال نہیں رہ سکتے۔ دولت، طاقت اور عیش و عشرت انسان کو اللہ کی یاد سے نہیں روک سکتی۔ تاریخی واقعات انسانیت کے لیے عبرت کا سرچشمہ ہیں۔ ایماندار اور نیک لوگوں کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں سدوم و عمورہ کے واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ آج بھی دنیا میں کئی علاقے ظلم، بدکاری اور فساد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ہدایت کو زندگی کا حصہ بنائیں، برائی، ظلم اور فساد سے دور رہیں، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں جیسا کہ لوط علیہ السلام نے کیا۔ دنیاوی لذاتوں میں اتنے غرق نہ ہوں کہ روحانی تباہی کا شکار ہو جائیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام تلخ ہوتا ہے، اور نیکی اختیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ نجات ہے۔